دونوں کیا ہے. پریزنٹلی میں قائد اعظم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, فرسٹ سیمسٹر مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ کی. بٹ اپارٹ فرام آل آف دس مطلب فوڈ از سم تھنگ آئی لو. تو ان سم پارٹ آف مائی لائف آئی ریئلی وانٹ ٹو اسٹیبلش اے ریسٹورینٹ, جس میں مطلب ابھی تو اٹس آل انیشیل, اتنا کچھ پلان نہیں ہے, بٹ میں نے اپنی فیملی, جیسے میری مدر از ریئلی گڈ کوک, تو آئی وانٹ کہ ان کی جو سیکریٹ ریسیپیز یا جو ان کی ہیں سم تھنگ وچ از ناٹ نون ٹو دا ورلڈ, آئی وانٹ کہ وہ آئیں ان دا فرسٹ ورلڈ اینڈ ایوری بڈی شوڈ بی نوئنگ. تو آئی وانٹ مطلب وہ ریسٹورینٹ اس طرح کا ہو کہ اٹ شوڈ بی کیٹرنگ آل سورٹ آف گروپ, جیسے لوور کلاس اینڈ دی اپر کلاس ایز ویل, کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. بٹ اگین یہاں پہ کچھ ایتھکس ڈفرینس ہو جائیں گے, لائک اگر ایک لوور کلاس کا بندہ ہوگا ایک اپر کلاس کا, اس کی جو ایکسپوجر اینڈ ایتھکس ڈفرینٹ ہوں گے, تو اگین اس کو ہم ڈفرینٹ طریقے سے کیٹر کریں گے. یہاں پہ آئی ایم ہیپی کہ آئی جوائن, کیونکہ کس طرح ہاؤ ٹو اسٹارٹ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں اس طرح سیکھنا چاہ رہی ہوں کہ ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ, آپ کس طرح سے اپنی ایک ٹیم اسٹیبلش کرتے ہو اور آپ اس کو لے کر چلتے ہو ایز اے بزنس ٹیم یا ایز اے کمپنی. تو میرا آنے کا یہاں پہ مقصد یہی ہے کہ میں سیکھوں گی ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس اینڈ ہاؤ ٹو لیڈ اٹ آن بیسکلی. تھینک یو. میں میچورٹی میں یا کہاں پہ ایگزیکٹلی آپ کا گروتھ میں کر رہے ہیں آپ, وہ جو ہے آپ کی اسٹریٹجی آپ کے کرو کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس کرو میں آپ, ٹھیک ہے. آپ میچورٹی پہ آپ گرو کر رہے ہیں, اس وقت آپ کا اسٹرکچر بھی بڑا ہوتا ہے, فوراً سے 2-3 نئے آفیسز کھڑے کرنے پڑ جاتے ہیں, اسٹرکچر نئے آفیسز بنانے پڑ رہے ہیں آپ کو, سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اسکل سیٹ جو ہے اس میں ہم اس کے اوپر ابھی ہم اسکل سیٹ کے اوپر خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہم نے پہلے آپ نے جو بات کی تھی جاوید صاحب, کہ یہ جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے نا, جو لوگ ہیں, آپ کنسلٹنٹ سے امیزنگ اسٹریٹجی بنوا لیں گروتھ کی, جو بھی اسٹیج پہ آپ ہیں, لیکن آپ کا اسٹاف جو ہے, جو آپ کا اسکل ہے وہاں پہ, وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہا. آپ کا انجینئر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ڈیزائن, تو پھر آپ اس وقت کیا کریں گے؟ تو جب ہم اس کو پیرامڈ کی شکل پہ لے کر آتے ہیں, یہ 4 چیزیں تو ہو گئی ماڈل بنانے کے لیے, لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا بزنس اپنی فریم ورکس میں جب دیکھتے ہیں, تو یہ آپ کا بزنس کا پیرامڈ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو بیس ہے نا, یہ جو بیس ہے جس کے اوپر پورا بزنس کھڑا ہونا ہے, وہ یہاں پہ آپ کا ہیومن ریسورس آتا ہے, اسکل. اس لیے آج کل کے چیف ایگزیکٹوز یا اکانومسٹ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس یا ہم جیسے لوگ لاکھوں میں تنخواہیں لے رہے ہیں, 15 لاکھ 20 لاکھ مہینے کی تنخواہیں ہیں چیف ایگزیکٹوز کی. کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا اسٹرکچر سسٹم بزنس چل ہی نہیں سکتا, یہ پورا پیرامڈ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اگر یہ نہیں ہے تو. اور یہ آج کل کا HR, آپ نے کوئی ٹیچر ہائر کیا, آپ کی ہی سیلری کے اوپر بیکن ہاؤس بھی دے رہا ہے, فروبلز بھی ہے, روٹس بھی دے رہا ہے, آپ کے ساتھ وہ کیوں رک رہا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ کا انجینئر یا آپ کا جو بندہ ہے وہ آپ کی کمپنی کے ساتھ رکا رہے گا؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا یہ ایسپیکٹ ہم اور کھولتے ہیں ذرا سا. گروتھ کا فیکٹر اس کے پاس کتنا ہے, وہ کتنا گرو کر سکتا ہے یہاں پہ.
میرے خیال سے HR پالیسیز ہو سکتی ہیں کہ بھائی آپ پیسوں کو کیے دیتے ہیں یا اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں یا شاید رسپیکٹ تو ہوتی ہے میرے خیال میں. جو آپ ہر ایک امپلائر, میں بھی کسی بڑی کمپنی میں کیوں جاؤں گا کہ وہاں پہ میں دیکھوں گا مجھے یہاں پہ کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے اور آگے میرے لیے کتنا ہیلپ فل ہے فیوچر لائف میں. کہ اب جو بڑی ہم بڑی لکھ لیتے ہیں, آپ لوگ پوائنٹس بتائیں, ہم لکھتے جاتے ہیں. کریئر گروتھ. آپ نے کہا جی HR فائنینشیل ورسز رسپیکٹ. فائنینشیل ورسز رسپیکٹ. سر جی آپ ہمارے ساتھ ہیں نا کہ پیسے آپ کتنے دیتے ہیں اپنے لوگوں کو, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے, پیسے کے علاوہ آپ نے کہا رسپیکٹ اور آپ بتائیں پوائنٹس. کیریئر گروتھ. اور کیا ہوتا ہے؟ سیکورٹی, فیملی کا خیال رکھنا. وہ تو بیکن ہاؤس میں بھی جائے گا تو وہ بھی رکھیں گے, تنخواہ تو ملے گی. وہ تو یہ نہیں. فائنینشیل کے علاوہ کیا جاب سیکورٹی. جاب سیکورٹی. آئی تھنک یہ ورڈ از جاب سیکورٹی. آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ سیکیور ہیں, کوئی آپ کو کیوں چھوڑے گا اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو. سر ایک میم پیس آف مائنڈ, لائک ایک فرینڈلی انوائرمنٹ. جیسے بیکن ہاؤس جو ہے وہ بہت پریشرائز کر دیتے ٹیچرس کو. اگر آپ کا انوائرمنٹ اتنا مطلب پیسفل ہے تو بہتر ہے کہ وہ ٹیچر شفٹ کرے اس سسٹم سے. پیس آف مائنڈ ہے مطلب پالیٹکس نہ ہو اپنا. ٹھیک ہے. اور آپ کے ادارے کا کلچر کیا ہے؟ کوڈ آف کانڈکٹ تو آپ لکھ دیتے ہیں, کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں کہ باقی نوشی بنا ہے, ٹھیک ہے. کوڈ آف کانڈکٹ. السلام علیکم, کیا حال ہے سر آپ کا؟ کوڈ آف کانڈکٹ تو آپ نے لکھ بھی دیا. کلچر وہ ہوتا ہے جو انسیڈ ہوتا ہے, جو انڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے. آرگنائزیشنل بیہیویئر. ایگزامپل کہ اگر کوئی کسی اور کاسٹ سے آ گیا یا ایتھنیسٹی سے آ گیا تو آپ اس کو ایکسیپٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے, صرف جینڈر بائسنس ہے یا نہیں ہے, یا کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ جینڈر بائسنس بھی یوزلی پالیسی میں لکھ دیتے ہوتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. کلچر میں جب بھی کسی دفتر میں جاتی ہوں میں یہ دیکھتی ہوں کہ CEO کا دروازہ کھلا ہے کہ بند ہے. یہ کسی پالیسی میں نہیں لکھا ہوتا, ٹھیک ہے. آپ کی اوپن ڈور پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ اوپن ڈور پالیسی مینس کہ anybody can go and talk to the CEO and can go and have a conversation, ٹھیک ہے. کچھ بزنس تو ایسے ہیں میری طرح کے ان کا ڈور ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو سر کے کھلے آسمان کے نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. سر اب اتنی آپ اپنا وہ نہ کریں نا. اس میں کلچر کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اور یہ لنکڈ ہے. لیکن یہ آپ کو کہیں پہ بھی مل جائے گا. پیسے تو آپ کو ہر ایک دے گا نا جو بھی آپ کو کر رہا ہے, لیکن یہ جو آپ کا ورک انوائرمنٹ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو کہ میں لکھنا چاہتی ہوں جو کہیں کیریئر گروتھ کے ساتھ لنک ہے, وہ ہے ریکگنیشن. آپ کے ادارے سے کے ساتھ کنیکٹ ہو کے, ٹھیک ہے. اگر کوئی کام کرتا ہے لیور بردرز میں, لیور بردرز کی مارکیٹنگ کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ ایک ویل پلیس ہو جاتا ہے, کیونکہ لیور بردرز آپ کو سکھاتا ہے, گروم کرتا ہے, اور اگر آپ نے اس کے ساتھ کام کیا ہے تو ریکگنیشن ہے اس برانڈ کی, ٹھیک ہے. تو کیا آپ کا جو برانڈ ہے وہ ایسا ہے جو کہ ریکگنیشن ہے جس کی مارکیٹ میں یا نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ ایک چھوٹے بزنس خود گرو کر رہے ہیں آپ, یا آپ خود گروئنگ سٹیج پہ ہیں, تو وہاں پہ نہ تو آپ اس کو کوئی کیریئر گروتھ دے پا رہے ہیں, نہ آپ اس کو ٹریننگز کے لیے سنگاپور بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو باقی ساری کمپنیز شاید کر رہی ہیں لیکن آپ نہیں کر پا رہے. تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے
کہ آپ کے پاس ایک اچھا HR ریسورس آیا ہے اور آپ اس کو ریٹین کریں. آج کل کی اسٹڈیز کے مطابق آج کل کے بزنسز میں اس سے بھی زیادہ یہ میٹر کرنے شروع ہو گیا لوگوں کے لیے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ As she said, peace of mind. آپ آرام سے سکون سے جگہ فائنینشلی بھی اگر آپ کو اچھا مل رہا ہے اینڈ یو آر ورکنگ گڈ, آپ انوائرمنٹ اچھا ہے وہاں پہ, سو یو گرو ٹوگیدر, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی یوز ہوتی ہے آپ کی ساری پوٹینشیل. یس, آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی. آپ کی فزیکل ہیلتھ شاید بہتر ہو جائے گی, وہ آپ کو گاڑی دے دیں گے, لیکن مینٹلی وہ آپ کو فارغ کر دیں گے اوپر سے. تو آج کا جو امپلائی ہے جو کہ امپاورڈ ہے, جو کہ پڑھا لکھا ہے, جو کہ مارکیٹ میں اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے, جو ہم نے صبح بات کی تھی کہ گوگل کو وہ سرچ کرتے ہیں کہ گوگل میں CEO کیا کر رہا ہے. پاکستان کی بہت ساری یہاں پہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, لوگ کیوں پریفر کرتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں جانے کے لیے؟ انہی باتوں سے کرتے ہیں نا کہ وہاں پہ ایک پالیسی ہے, اس پالیسی کے بغیر آپ کو ہٹایا نہیں جائے گا, آپ کو نکالا نہیں جائے گا, آپ کو ریوارڈس ملیں گے. اور آپ اگر ایک ایمرجنگ بزنس ہیں اور آپ کا ایک چھوٹا بزنس ہے اور آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے پاس کون سی چیز ہے جو انہیں اٹریکٹ کرے گی؟ وہ یہ ہے. میں ایک مثال دیتی ہوں. میں پچھلے ہفتے ایک ٹریننگ کرا رہی تھی, تو اس میں ایک لڑکا جو تھا وہ تھا, اور وہ دبئی میں پروکٹر اینڈ گیمبل کا برانڈ مینیجر تھا. جلیٹ کو وہ برانڈ کرتا تھا. تو اس نے ریسنٹلی دبئی سے اپنی جاب چھوڑی تھی اور وہ یہاں پہ آ کے شان فوڈس میں لگا تھا. تو وہ جب اپنی کیس اسٹڈی وہ اپنی شیئر کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ وہاں پہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ پروکٹر اینڈ گیمبل میں ورک انوائرمنٹ بہت اچھا تھا, لیکن وہاں پہ مجھے نئے کام کرنے کی اسپیس نہیں تھی, کیونکہ ایشیا کی ٹیم تھی, پھر ریجنل ٹیم تھی, پھر گلوبل ٹیم تھی. ان ساروں سے اپروول لیتے لیتے میں فارغ ہو جاتا تھا, کوئی بھی نیا کام میں نہیں کر سکتا. تو شان والوں نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس اسپیس ہوگی, تمہارا یہ برانڈ ہوگا, تم اس کو لے کے جانا. اور شاید آپ نے 2-3 سال پہلے وہ جو ایڈ آپ نے دیکھا تھا, بڑا مشہور ایڈ ہوا تھا شان کا, وہ بریانی والا, چائنیز بریانی والی تھی. نہیں اس سے پہلے والا, the boy who was outside, اور وہ دو بھائی وہ بریانی والا ایڈ. اس نے جب وہ یہاں آیا تو اس نے وہ شان کا وہ ایڈ بنایا. شان فوڈز میں پہلی دفعہ کسی ایڈ میں خاتون انٹر ہوئی تھی. وہ الاؤ ہی نہیں کرتے تھے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر خواتین. وہ تو اپنے آپ کو وہ لائک یو نو ہی سیڈ کہ there was so much space for me, کہ میرے پاس اتنی وہاں پہ اسپیس تھی. میں نے اس اسپیس کے لیے پروکٹر اینڈ گیمبل کی دبئی ریجنل پوزیشن چھوڑی, اور میں ایک لوکل پاکستانی کمپنی, لٹرلی اس نے یہ ورڈز یوز کیے, سیٹ والی کمپنی میں آیا, کیونکہ مجھے اپنا پوٹینشیل پروو کرنے کی یہ لوگ جگہ دے رہے تھے. تو یہ کیریئر گروتھ میں افیکٹ ہوگا. اس کی کیریئر گروتھ میں کیسے آیا؟ وہ پاکستان کا ہائیسٹ سوشل میڈیا پہ وہ اس نے ویورشپ جو تھی وہ اچیو کی تھی ود ان فیو آورس. اور پروکٹر اینڈ گیمبل کے جو گلوبل ٹیم تھی وہ اس کو کالز کر کے کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, تمہیں ہم نے انڈر یوٹیلائز کیا. تو اس کے لیے یہ کیریئر گروتھ تھی. ٹھیک ہے, کنونشنلی اب میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ بزنس ماڈل چینج ہو گیا, لوگوں کی تھنکنگ چینج ہو گئی ہے. اب ان کے لیے آپ انہیں 10% انکریمنٹ دے دیں گے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, بہت سارے لوگوں کے لیے ابھی بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا. لیکن یہ سائڈ پہ یہ چیزیں ایز اے لیڈر, دیز آر دا تھنگس دیٹ یو آلسو نیڈ ٹو ورک آن. ہماری یہ جو تھنکنگ ہے نا کہ اتنے پیسوں میں تو بہت لوگ ملتے ہیں, یہ ہے ہماری تھنکنگ. ٹھیک ہے, with sometimes جس میں روزانہ بندہ
ایک نئے بندے سے ملتا ہے اور ہر بندے کا مزاج دوسرے بندے سے مختلف ہوتا ہے. سو مائی نیم از محمد آصف خان. بیسیکلی آئی بلانگس ٹو ڈسٹرکٹ ڈل. جو ہماری کاسٹ ہے وہ بنگش ہے. اینڈ مائی فادر اینڈ اور فور فادرس مائگریٹیڈ فرام ڈل, جو اس وقت ڈسٹرکٹ کوہاٹ تھا, ٹو پشاور ان 1980s, 1970s 1980s. تو موومنٹ و مائگریشن کا جو پرپس تھا امیگریشن کا, جو وہاں سے ہم نے مائگریٹ کیا ادھر آئے, وہ بھی بزنس تھا. ڈل میں ہمارا کاروبار تھا ٹمبر کا. 1970s میں میرے خیال سے سر کو زیادہ پتہ ہوگا اس چیز کا. ہی از دا موسٹ سینئر پرسن امنگ اس. 1970s میں 1980s میں یہ ٹمبر کا کاروبار بہت زیادہ وسیع تھا, بہت وسیع تھا. تو پھر ڈل سے وہ مائگریٹ کر گئے, کاروبار ڈل میں تھا, تو پھر 1980s میں مائگریٹ کر گئے پشاور. تو 1980s میں میرے والد صاحب جو ہے نا, انہوں نے پھر صرافہ بازار جو کہلگار میں منی چینجر کا کاروبار شروع کیا. تو ہی واز اے ویل نون منی چینجر اور دیئر. 1984 میں جو ہے نا میری پر پھر پشاور کی, مطلب میری پر پشاور کی, پھر میرے بچوں کی برتھ ابھی اسلام آباد کی ہے. 2009 میں پھر ہم اسلام آباد موو ہوئے. تو آئی ایم دا اونلی سن آف 5 سسٹرس. میری 5 سسٹرز ہیں, میں ان کا ایک ہی مطلب بھائی ہوں, ادھر بیٹھا ہوں. تو جب اسکولنگ ہوئی پشاور ماڈل سے 2000 میں, موسٹ فیمس چین ان دا کے پی پشاور ماڈل اسکول سسٹم جو ہے. پھر اس کے بعد میں نے HND کیا بزنس میں ایکسل UK, ایڈورڈس کالج پشاور سے کیا, لیکن اس کی ایفیلیشن ایکسل UK سے تھی. تو وی ور دا پائنیئرس ٹو ہیو دا گریجویشن ڈگری آف HND ان پاکستان. فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے, یہ ہمارا ہی بیچ تھا کہ ہم نے HND کی پشاور سے, ایڈورڈس کالج سے, اور پھر اس کا ہم نے جو ایفیلیشن ہے یا پھر اس کی جو ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ ہے وہ ہم نے SEC سے جو ہے نا وہ ہم نے ایشو کروایا. اس وقت HEC کے چیئرمین جو تھے وہ ڈاکٹر ہارون رشید صاحب تھے, ان سے ہم نے پرسنل ملاقات کی, پھر ہم نے اپنی ڈگری پیش کی, تو وہ اس کی ایکویلنسی جاری ہوئی. 15 اسٹوڈنٹس تھے ہم. اس میں ہمارے ساتھ سعید فریال افتخار حسین شاہ بھی تھی, لیفٹیننٹ جنرل افتخار حسین شاہ جو گورنر کے پی کریں, اس کی بیٹی بھی تھی. تو اللہ مغفرت نصیب کریں, ابھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے جنرل صاحب کی, اسی لیے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ہی واز آلسو بلانگس ٹو کوہاٹ, سو وہ ٹرمز ہمارے ہیں. پھر ماسٹر میں نے سٹی یونیورسٹی پشاور سے کیا, ایفیلیٹڈ ود یونیورسٹی آف پشاور. ماسٹر ان مارکیٹنگ, MBA مارکیٹنگ. تو وہ میں نے پشاور سے کیا, اور میں ایک ہی بیٹھا تھا, اور میرے والد صاحب کا کاروبار جو تھا وہ 1998 کے بعد خراب ہو چکا تھا. مطلب ہے کہ جس وقت ماشاء اللہ لگ گیا اور مشرف صاحب کی مطلب ہے کہ انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو کچھ کاروبار اس وقت خراب ہو گئے تھے, کیونکہ ان میں وہ کافی زیادہ آ گئی تھی, مطلب ہے کہ لاز اور اپروولز اور یہ اور وہ, تو اس میں کرنسی کا کاروبار بیڈلی افیکٹ ہو گیا تھا. تو 2009 میں جو ماسٹر میں نے کیا وہ میں نے فل کمپلیٹلی میرٹ پہ کیا, الحمدللہ. اسکالرشپ پہ میں نے کیا, میرٹ ہولڈر. تو پھر 2009 میں جب اسلام آباد آیا تو یہاں پہ ایک US کی فرم تھی, ابھی 6 روڈ پہ ہے جی, سر آپ نے نام سنا بھی ہوگا, میڈیکل ٹرانسکرپشن بلنگ کارپوریشن, MTBC کے نام سے. اس میں ایز اے ٹیم لیڈر ہائر ہوا. تو 2010 میں نے جو ہے نا پھر اپنا کاروبار شروع کیا کسی کے ساتھ. میں ایک پرائیویٹ کنٹریکٹر کا کاروبار میں نے شروع کیا 2010 میں. ایکچولی اتنی ایجوکیشن اور اتنی وہ, اس کے بعد پھر ایڈورڈس کالج اور یہ سب, لیکن اس میں جینز میں وہ کاروبار کی چیز جو ہے نا وہ بلڈ میں آتی آ رہی تھی. تو پھر 2010 میں نے ریزائن دے دیا اور میں بزنس میں آ گیا ایز انٹرپرینیور. تو مس عظمیٰ سے ملاقات ہوئی تھی, 1-2 جھلک ہی مجھے یاد رہا کہ یہ وہی مس عظمیٰ ہے ایکشن ایڈ میں. تو فار دا فرسٹ ٹائم ایکشن ایڈ کے ایک اوکیشنل بیگس تھے, وہ میں نے ہی ڈیزائن کیے تھے, وہ پرنٹ کیے تھے. مس جویدیہ کی اپروول پہ وہ پرنٹنگ ہوئی تھی ساری. تو وہ بھی دیٹ واز اے پارٹ آف سپلائر کانٹریکٹر. پھر کچھ ہم 2-3 پارٹنرس تھے, کچھ آپس میں کچھ تھوڑا ذرا فائنینشیل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کچھ ایشوز بن گئے. اکثر بزنسز میں جس وقت بزنس گرو ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت پارٹنر کچھ بھی نہیں کہتا, لیکن جس وقت بزنس گرو کرتا ہے اور وہ پل دینے لگتا ہے تو پھر نیتوں کا پتہ اس وقت چلتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی ہوا. 2015-16 میں بیڈلی افیکٹ ہوا اس بزنس کی وجہ سے, کیونکہ 5 سال بزنس کرنے کے بعد ایک کمپنی کی ایک وہ بن چکی تھی, ایک کمپنی اسٹرینتھن کر چکی تھی. اچانک سے اس کمپنی کو چھوڑنا
اور یہ ایشوز ٹیکل کرنا کاروبار کی، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ وہ تھا. جس وقت 2015 میں نے یہ بزنس وائنڈ اپ کیا اور ان کے ساتھ میں نے جو سسٹم تھے وہ سارے کلیئر کیے ہیں، بینک شینک کھاتے شاتے سب کچھ کلیئر کیے ہیں، تو میں سی پیک میں ایز اے کنٹری ہیڈ آیا ہوا. یہ میرے لیے ایک عجیب ٹرن تھا. ایک چائنا کی بڑی مشہور کمپنی تھی، شاید اگر آپ ابھی بھی سرچ کریں آپ لوگ اٹھائیں گے، اس کا نام تھا CECH، چائنا انرجی کنسٹرکشن ہولڈنگ گروپ. وہ سی پیک میں آئی تھی پاکستان، اور ان کو کچھ اس طرح کے لوگ چاہیے تھے کہ جو انرجیٹک بھی ہوں اور ان کا تعلق بھی ہو اور بزنس مائنڈیڈ بھی ہو. چائنیز ول آلسو ہائر بزنس مائنڈیڈ پیپل، مطلب وہ ایک انٹرپرینیور کو ہی ایز اے بزنس کنسلٹنٹ ہائر کریں گے. تو اس کمپنی نے مجھے ایز اے کنٹری ہیڈ ایز اے بزنس کنسلٹنٹ ہائر کیا. تو 2016 میں پھر میں چائنا گیا. رائٹ فرام دا بیجنگ سے اسٹارٹ کرتے کرتے شینڈونگ، اور پھر شینڈونگ سے پھر ہونان اور پھر گوانگزو، یہ سارے پروونسز میں نے جو ہے نا ایک ہی ٹور میں، اٹ از اے ٹور آف آئی مین 15 ڈیز میں فل چائنا، مطلب ہے کہ بائی ٹرین بائی سارا پھرا، ساری انڈسٹریز میں نے سرچ کی. ہوا کیا کہ ہوا یہ کہ اس وقت جو گورنمنٹ تھی پاکستان کی، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو پروپوزل میں نے سائن کیا نیو اسلام آباد سٹی کا بیجنگ میں. جب میں واپس آیا تو کچھ گورنمنٹ کی اور چائنا انرجی کنسٹرکشن ہولڈنگ گروپ کمپنی کی آپس میں کچھ وہ جو نیگوشیشن تھی اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی پاکستان میں، اس نیگوشیشن میں وہ ڈیل میں جو ہے نا وہ ڈیل کمپلیٹ نہ ہو پائی. ریزن میں نے پوچھی تو ریزن مجھے انہوں نے یہ بتائی کہ جو ڈیل ہے اس کے اندر جو کمیشن ہے وہ تو ہم دیں گے، چائنیز کہتے ہیں، لیکن ڈیل کے باہر ہم کمیشن نہیں دیں گے، تو اس پہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں بن سکتے، تو لہٰذا ہم یہ سب کچھ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو 2016 میں پھر جو ہے ایک قسم کا کمپنی خراب ہو گئی، مطلب ہے کہ 7 to 8 ملین خرچ کرنے کے بعد ایک چیز نہ ہو پائی، تو میں پھر MD 100 ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ آج کے بعد میں نے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا اور نہ ہی میں نے کسی ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے. میں نے 2016 میں اپنا ریل اسٹیٹ کا بزنس اسٹارٹ کیا بحری انکلیو میں. آج 2020 میں الحمدللہ 4 سال میں نے ٹریڈنگ میں گزارے ہیں. تو میں ابھی اسی دن وسیم روزیہ سے یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ ابھی 4 سال ٹریڈنگ کرنے کے بعد میں ایک ڈیولپمنٹ فیز میں انٹر ہو رہا ہوں. ڈیولپمنٹ فیز یہ ہے کہ آپ کے جو یہ مال اسلام آباد ہے جناب ایونیو پہ، یہ میرے جاننے والے ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے مال جو بن رہے ہیں اس وقت اسلام آباد پنڈی میں، وہ سارے میرے جاننے والے ہیں اور دوست ہیں. ان کے ساتھ میں ٹریڈنگ کرتا آ رہا ہوں 4 سال. ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی چیز خریدی، آپ نے اپنی چیز خریدی دوسرے کو بیچ دی، دس از اے ٹریڈنگ. تو اس کو ریل اسٹیٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں. ریل اسٹیٹ کے اس وقت 2 وہ ہیں ونگز ہیں، ایک ٹریڈنگ ونگ ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ونگ ہے. ڈیولپمنٹ ونگ یہ ہے کہ آپ مالز بناتے ہیں اور کمرشل بناتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی 2020 میں ٹریڈنگ سے ڈیولپمنٹ ونگ میں انٹر ہو گیا ہوں. تو میرے لیے ایک نئے وینچرز اور نئے ونگز کھل رہے ہیں. اور ایک بیٹا ہونا میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے بہت بڑا آبسٹیکل ہے، کیونکہ میں ایک چانس مس کر چکا ہوں 2005 میں جب میں ایڈورڈز کالج سے HND کے 3 سال کے لیے باہر جا رہا تھا. تو میں وہ ایک چانس مس کر چکا ہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ میرے ایک بیٹے ہیں، جب آپ باہر چلے جاؤ گے تو پھر ہم کیا کریں گے. اور واقعی میں ایسا ہی تھا کہ اس وقت میری 5 سسٹرز کی شادیاں نہیں ہوئی تھی. وہ ذمہ داری ساری باتیں میں نے لینی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب بیٹی افیکٹ ہو گئے تھے مشرف کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد. شاہ صاحب کچھ رولز لگ گئے تھے جس کو سے وہ منی سر آپ کو پتہ ہوگا کہ 1998 میں 2000 میں منی چینجر کا اور اس کا یہ گولڈ کا یہ کام مطلب کہ تھوڑا وہ ہو گیا تھا، ریسٹرکشنز کافی لگی تھی. پھر ایک دفعہ 2011 اور 12 میں جب یہ اپنی کمپنی کے پلیٹ فارم پہ مجھے انٹرپرینور ویزا مل رہا تھا انگلینڈ کا، تو وہ بھی میں نے اسی لیے پہ اسکپ کیا. الحمدللہ آج میری سب بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اسلام آباد میں. میرے 2 بیٹے ہیں. میرا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا. میرا ابھی الحمدللہ اپنا مکان ہے CDA میں. میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں. میرے ساتھ والدین رہتے ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو جتنی بھی چیلنجز آئیں گے اور آبسٹیکلز آئیں گے، وہ آپ کی اڑان کو اوپر لے جانے کے لیے آئیں گے. تو چیلنجز کو فیس کرنا ہے اور آگے موو کرنا ہے. اس پلیٹ فارم کو آج جوائن کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ صرف یہی ہے کہ میں تھوڑا ذرا روزانہ بزنس کاروبار اس سے ہٹ کے تھوڑا ذرا میں اس سائڈ پہ آ جاؤں، تو ذرا بندہ ریلیکس بھی ہو جائے مینٹلی، اور ذرا بندہ اور لوگوں سے ملے، جس طرح کہ آپ سے ملاقات ہوئی، سر سے ملاقات ہوئی، ان سے ہوئی.
بسم روزیہ اور گیلانی صاحب سے ملاقات ہوتی رہی ہے اور میڈم عظمیٰ سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. تو میں تھوڑا ذرا مزید میں بیٹھوں اس طرح کے انوائرمنٹ میں اور میں اس انوائرمنٹ سے کچھ ایسی چیز لرن کروں کہ جو آگے میرے ایونیوز کھلنے ہیں اس میں مجھے وہ ہیلپ دے سکے. تو دس از مائی اونلی آبجیکٹیو ٹو جوائن دس سیشن. اور میری طرف سے یہ جو ینگ ابھی آ رہے ہیں جنریشن میں 3 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے اردو یونیورسٹی میں پڑھانے کا ایز اے کانٹریکٹر. میں کانٹریکٹ پڑھاتا رہا ہوں لیکن میں نے ادھر جاب میری کنفرم نہیں ہوئی تو میں نے ریزائن کر دیا. میں نے کہا مجھے کانٹریکٹ نہیں چاہیے کیونکہ وہاں پہ اور کافی زیادہ ایشوز تھے. تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو ابھی نیا جنریشن ہماری آ رہی ہے اسی پلیٹ فارم پہ پینیکل گروپ آف کمپنیز کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ہم سے کسی قسم کی ہیلپ آپ لوگوں کو ضرورت ہو, کہیں پہ ہماری سپورٹ چاہیے ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور زندگی میں کبھی بھی انسان یہ نہیں طے کر سکتا کہ بھائی میں نے اسی پلیٹ فارم کو پکڑ کے آگے جانا ہے. ہر وقت انسان جس طرح میں سشما نے بتایا کہ وہ 5 چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں تو میں اس وقت 10 چیزوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے کہ میری روزی کہاں سے آئے گی, لیکن روزی آ جاتی ہے کیونکہ واللہ خیر الرازقین, اللہ پاک رزق دینے والے ہیں. تو لہٰذا ہماری طرف سے میری طرف سے کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو وی آر اویلیبل اور انشاءاللہ وی ول ہیلپ یو آؤٹ اینڈ وی ول سپورٹ یو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. تھینک یو سو مچ. اتنی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے کہ میں اپنے جو بیچ میں سوال تھے وہ میں نے چھوڑ ہی دیے. سر جو 1, 2, 3 گھنٹے ہم نے ہفتے کے تھے تو وہ آپ کے مہینے کے آپ کے تقریباً 12 سے 15 گھنٹے بنتے ہیں, وچ از 12 سے 15 گھنٹے مینس کہ 2 دن. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے پورے 2 دن اپنے مہینے کے اسپیئر کر لیے جسٹ ود دس تھاٹ کہ آپ کون سی چیز بدلی کریں گے. بالکل آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ جی یہ 5% جو 10% بچے اس میں 5% میں نے ڈائریکٹو کو دے دی ہے. جب میں نے وہ بوجھ فزیکلی اس پہ ڈال دیا ہے, مطلب میری وہ فزیکل کیپیسٹی رہ گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈائریکشن ہے وہ مجھے میری سیدھا ہوگی. مطلب میرے پاس ڈائریکٹنگ کے لیے اور کافی مطلب ہے کہ چیزیں ہیں, میں اس پہ فوکس کر سکتا ہوں, وہ میں نے ڈائریکٹنگ کو دے دی ہے. اور ایک چیز میں نے یہ دیکھ رہی تھی کہ کافی لوگوں نے ریفلیکٹنگ ٹائم پڑھایا ہے. اگر آپ لوگ اپنا دیکھیں, تھاٹس ٹائم ود یور سیلف نہیں کیا. میرا ویسے ہی بہت زیادہ ہے تو میں نے بھی زیادہ That's so good. میں ڈرائیو کرتا ہوں اتنی زیادہ تو اس ٹائم وہ سارا یہ چل رہا ہوتا ہے, ویسے ہی بہت زیادہ ہے میرا. اور کوئی اس کے اوپر ریفلیکٹنگ کے اوپر میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی آپ لوگوں کا, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا جس نے اپنا ٹائم چینج کیا ہے. میں نے بڑھایا کس چیز پہ؟ ہونا چاہیے کہ آپ زیادہ سوچیں. ریفلیکشنز پہ کام کیا کیا ہے؟ کم ڈائریکشن کم کی ہے, ہر وقت ڈائریکشن ہی دیتے رہتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جس کو آپ ڈائریکشنز دے رہے ہیں اس کے مائنڈ کا سوچیں کیا بن رہا ہوگا. سیدھا جو بھی آپ ایسی بات کریں گے فوراً عائشہ مجھے دیکھیں ٹریننگ کا افیکٹ نہیں ہو رہا ہے سر کے اوپر نہیں ہو رہا ہے. طارق کیا چینج کیا؟ میم لائبہ میم میں بیسکلی اپنی کلاس کی نا سی آر ہوں, ٹھیک ہے, تو میرا موسٹلی ٹائم انفارمنگ میں لگتا تھا. آج یہ کلاس ہے, آج یہ نہیں ہے, تو وہ مینٹلی میرے لیے بہت, ایک تو واٹس ایپ پہ ڈھیر سارے گروپس بنے ہوئے ہیں, تو میری ماما کو بھی یہ بہت انوائنگ کرتی ہیں کہ میں یونیورسٹی 5 o'clock تک ادھر ہی واپس آ کے بھی فون میں اس کو انفارم کروں کہ صبح کی کلاس ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے وہ 40% سے 10% چینج کیا, اور میں چاہتی ہوں کہ میرا ڈسپلن جو ہے میری لائف میں اتنا خاص نہیں ابھی خود سے, مطلب اچھا یار سیلف پہ کیا ہے, کیونکہ یہ لوگ تو لوگوں کو ڈسپلن کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو اور طرح سے کیا ہے. ٹھیک ہے, میں وہ so you want to add more weight to discipline and again reflective. ٹھیک ہے, جاوید صاحب آپ نے کچھ چینج کیا؟ میں نے تھوڑا سا انفارمنگ کو چینج کیا ہے, تو اس کے عوض میں نے ڈائریکشن کو بڑھایا ہے, کیونکہ میرا بزنس ایسا ہے کہ مجھے زیادہ ڈائریکشنز ایشو کرنی پڑتی ہیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں سے فلاں ادھر چلا جائے, مشین ادھر چلی جائے, فوڈ ادھر چلا جائے. وہ میں زیادہ ٹائم اس پہ اس لیے دینا چاہتا ہوں. انفارمنگ پہ اس لیے کام کیا ہے کہ میرے پاس اب 2-3 پروجیکٹ آ گئے ہیں. اب وہ میری کیپیسٹی تقریباً سمجھے کہ ٹھیک ہے میں یہ ختم کروں گا سال میں یا 1.5 سال میں, تو آئندہ میں انفارمنگ مجھے چاہیے ہوگی. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جاوید صاحب نے جو ہائی لائٹ کی وہ یہ کہ جو آپ کا رول چینج ہوتا ہے, جو آپ کا بزنس کا کرو چینج ہوتا ہے,
آپ کے یہ ایلوکیشنز چینج ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ جس اسٹیج میں ابھی ہو, یو پیپل آئیڈیلی شوڈ بی انویسٹنگ مور ٹائم آن کولیبوریٹنگ, نئے لوگوں سے ملنا. میں نے ٹائم بڑھایا ہے اپنا کولیبریٹ. آپ نے اتنا بڑھایا ہے, گڈ گڈ, یس. اب ماڈل چینج ہو گیا ہے, اب آپ کا کمپٹیشن ورسز کولیبوریشن ہے. سو نیا بزنس ماڈل از اباؤٹ کولیبوریشن. ہر کام خود نہیں کرنا, ہر کام خود نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنا فیس بک پیج رن کرنا ہے اپنے بزنس کا اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, so instead of not doing it, ask somebody else to do it for you. Collaborate, develop linkages. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے یہ collaboration اور یہ جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, نئے لوگ, نئے وہ جو ہوتے ہیں, ان میں collaboration کے اوپر آپ زیادہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو, because you want to meet new people, you want to ask them. آپ نے انفارمنگ سے ڈائریکٹنگ بڑھایا ہے, اور کیا چیز بڑھائی ہے؟ کولیبوریٹنگ بڑھائی ہے میں نے, کولیبوریٹنگ کیونکہ اب وہ پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں, اب ان لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ بڑھے گا, زیادہ ٹائم مجھے اس پہ دینا پڑے گا. اور میں نے ایک بات پک کی قدوس صاحب سے کہ ایک کسٹمر سے 350 کسٹمر, اور یہ حقیقت ہے. دیٹ از ایکچولی آپ کا یہ صرف بزنس ریلیشن شپ نہیں ہے, اٹس اباؤٹ ہاؤ دے کنیکٹ ود یو. آپ نے اگر کسی کو پلاٹ لے کے دیا اور وہ اچھا ری سیل ویلیو تھی, آپ کی ڈیلنگ اچھی تھی, پرومپٹ تھا, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ریفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بزنس از ناٹ اونلی اباؤٹ میکنگ منی. آپ کے کئی دفعہ بہترین دوست آپ کے بنتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے, کسی نے ریفلیکٹنگ ٹائم آپ نے کو ضرورت نہیں تھی, آصم نے بڑھایا, اور کس نے آبزرونگ, آپ کی آبزرونگ. ہاں جی, میکسیمم پرسنٹیج دی ہے, کیونکہ پہلے میں جاب میں تھی تو بھی بزنس میں انٹر ہونا چاہ رہی ہوں, تو بھی میرا یہی مائنڈ ہے کہ میں مطلب آبزرو کروں, مارکیٹ سروے کروں, اچھے آئیڈیاز کاپی کروں, مطلب بزنس میں یہ اچھی چیز ہے نا. اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ میرے برین اسٹارمنگ کو اور ریفلیکٹنگ ٹائمنگ کو دونوں کمبائن رکھا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اسی ٹائم پہ وہ دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو میں نے ان کو کمبائن پرسنٹیج میں رکھی. ٹھیک ہے, صحیح. میں نے سب سے زیادہ جو کیا ہے وہ کلیریفائنگ اور جسٹیفائنگ, میں نے 25% سب سے زیادہ میرا. اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں, اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے بعد جو سیکنڈ وہ کیا میں نے ریزالونگ انٹرپرسنل کانفلکٹس, اس کو کیا سیکنڈ 18% کیا, اور اس کو 25%. کلیریفائنگ اور جسٹیفائنگ ایسے ہے نا کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارا کام یا پھر بھی کام ہے وہ نسل در نسل چلتا ہے. اب یقین کریں کہ میں نے جس طرح بتایا کہ فورتھ فادر سے کام ہے, تو 4th جنریشن جو ہے نا وہ بھی آ رہی ہے. تو اس وجہ سے کہ آپ کلیریفائنگ میں اس کو کلیئر کر کے بتائیں گے نا کہ یہ چیز ہے 21, وہ کہیں بھی جائے گا. ویٹ اور جو ہمارا اس کی پیورٹی ہے نا, وہ اگر سیٹسفائی ہوتا ہے نا پھر کبھی کہیں نہیں جائے گا جو چیز. تو اس وجہ سے میں نے اس پہ زیادہ سب سے فوکس. بالکل صحیح. آپ کا ماڈل جو ہے وہ ڈائریکشن فوکسڈ ہے جاوید صاحب کا. آپ کچھ اور کہنا لگے تھے؟ نہیں, میں نے پریزنگ اور انکریجنگ کو بڑھایا ہے, اس لیے کہ اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ میرا جو انجینئر ہے نا وہ تھوڑا سا کام بھی کرے نا جی, تو میں اس کو کہتا ہوں میڈم وہ گڈ ہو گیا, تم نے بہت اچھا کیا ہے, اور وہ اس سے ڈبل کر دیتا ہے دوسرے سے. ٹھیک ہے جی. اب پروجیکٹ کیونکہ میرے شروع ہو گئے ہیں تو اس لیے میں اب زیادہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس پہ تنقید کم کرتا ہوں. اگر مجھے لگے کہ یہ اب یہ مجھے ڈبوئے گا ادھر, تو پھر میں اس کو روکتا ہوں کہ نہیں یار ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, میں نے پریزنگ انکریجنگ کم کی ہے سر, میں نے پریزنگ انکریجنگ کو کم کی ہے. میں نے جس بھی امپلائی کی تعریف کی ہے نا وہ امپلائی سر پہ چڑھ جاتا ہے. یہ بھی حقیقت ہے, لیکن میری پریزنگ اور طرح کی ہے, میری پریزنگ اور طرح کی ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ آج تو پریزنگ ہو رہی ہے, لیکن اگر یہ سریا اس کا لاس ہوا نا, کیونکہ کیلکولیٹڈ ہے, اس کے پاس ویٹ ہے. ٹھیک ہے, جس کو پتہ ہے 100 ٹن پڑا ہوا ہے, یہ 100 ٹن جب ہمارے وہ آئے گا ITC میں
تو وہ 100 سے 101 تو میں قبول کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس نے کچھ کیا ہے اس میں, لیکن وہ 100 میں سے اگر وہ مجھے 99 ٹن بتائے نا کہ یہ گیا ہے ITC میں, تو پھر میں 1 ٹن کا اس کو پوچھتا بھی ہوں کہ یار یہ کدھر گیا ہے. ٹھیک ہے جی. پریزنگ اس لیے میں نے تھوڑی سی بڑھائی ہے کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا وہ کام کی جو ہے نا کوالٹی کو وہ ڈسٹرب کر دیتی ہے. وہ پھر یہی سمجھتا ہے کہ یار اس نے تو آنا ہے, کو 2 منٹ بھونکے گا پھر چلا جائے گا, باقی ہم پورا دن ریلیکس ہوں گے. لیکن ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایسا بناؤ کہ اس کو پتا چلے کہ نہیں یار اچھے کام پہ یہ کرتا ہے, گڈ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سر پہ تو چڑھے گا, اب نو ڈاؤٹ وہ کرتے ہیں, ملازم ساری کرتے ہیں, بیلنس کر لیتے ہیں, بیلنس کر لیتے ہیں, اس کو تھوڑا سا کھینچتے بھی ہیں, لیکن کھینچتے اس سینس میں ہے کہ اس کو اس کی ریزننگ اس کی سمجھ میں آئے, بغیر ریزننگ کے نہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے انہوں نے نا ویسے ہی کھینچا ہے, اس لیے کھینچا ہے کہ یہ CEO یا یہ کمپنی کا مالک ہے, اس نے اس چیز کا ایج لی ہے. اس کے ذہن میں یہ میسج نہیں جائے, اس کے ذہن میں کلیئر میسج پہلے اس کو بتاتے ہیں یار یہ کام ہوا ہے, یہ ایسے ہونا تھا, آپ کو پتہ ہے. وہ کہتا ہے ہاں سر یہ تو ہوا ہے, تو پھر اس کو کھینچتے ہیں کہ یار یہ 10 سال کے بعد بھی میں نہیں بتانا کہ یہ کیسے ہونا ہے. آپ کا یہ جو ریلیشن شپ بلڈنگ میں جو آپ کا ٹائم لگتا ہے یا آپ کا جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت آپ کو لانگ ٹرم میں پے آف کرتی ہے. تو آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا نقصان جو کہ ریپیئریبل ہی پھر نہ ہو, وہ اگر ایسا کوئی ہو جائے تو پھر آپ کی یہ والی جو آپ کا پورا جو ڈانٹ ٹپٹ والی چیز تھی وہ کئی دفعہ آپ کی کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جاتی ہے. آپ کا جو آپ نے کہا کہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں 2 رائے ہیں. سر پہ چڑھ جانا امپلائیز کا بہتر ہے یا آپ کا ان کے اوپر سر پہ چڑھے رہنا بہتر ہے؟ میرا فارمولا اس کا تھوڑا ڈفرنٹ ہے. واٹ آئی ڈو بینگ ان CEO, کیونکہ میرے پاس جو لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ میرا تو کام ہی برین سے ساتھ ہے. اسٹوڈنٹ بھی ہے, اس کا بھی اپنا موڈ ہے, اپنا سب کچھ ہے. ٹیچر ہے, ان کا بھی اپنا موڈ ہے, اور باقی پیرنٹ ہے, ان کا بھی اپنا موڈ ہے. میرے پاس برین ہی برین ہے, مطلب ہر بندے کے موڈ کے اکارڈنگلی آپ کو چلنا ہوگا. میرا جس طرح انہوں نے کہا کہ پریزنگ, اور یہ کہتے ہیں کہ پریزنگ سے سر پہ چڑھ جاتا ہے, تو وٹ مائی انڈرسٹینڈنگ وتھ مائی پرنسپل, کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ از پرنسپل, تو ان کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ سم ٹائمز یہ ہوتی ہے کہ آئی ہیو ٹو پریز, میں ان کو پریز کروں گا اور میں ان کو شاباش بابا. میرا پروفیشن جیمز اینڈ جویلری سے ریلیٹڈ ہے. ابا اجداد نانکا دادکا اسی کام سے ہیں. 55 سال 60 سال پہلے 3 سال 4 سال میری تو پنڈی ہے, مگر ابا اجداد لاہور آئے, 4 سال وہاں رہے, اور اس کے بعد جویلری کا بزنس ہے. دادا جو تھے ان کی جلندھر میں تھی, مائگریٹ ہو کے آئے تھے, اور نانا جو تھے دہلی میں. تو شروع سے فادر سے یہ کام تھا, اور میٹرک تک تعلیم حاصل کی سینٹ پال پبلک اسکول سے, اور الحمدللہ آج 35 سال ہو گئے ہیں یہ اپنا کاروبار کرتے ہوئے. 3 آؤٹ لیٹس ہیں میں روڈ پر, گولڈ جویلری سینٹر کے نام سے, گولڈ فیشن اور رانا جویلر. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, بڑا تھا. والد صاحب میٹرک کیا, اس کے بعد 2 سال ہاتھ سے کام کیا, سیکھا, اس کے بعد پھر اسی کام میں لگا. اس کے بعد پھر 15-20 سال ایسے گزرے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ایک تو یہ کہ یہ بہت اچھا کام ہے, پروفیٹیبل ہے, رسپیکٹیبل ہے, اور اس میں ارن بہت زیادہ صحیح طریقے سے کسی بھی کام کو کیا جائے تو ماشاءاللہ 5 بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں, ان کو پڑھایا ہے. بیٹا ابھی کس سے اس نے ایجوکیشن BBA مکمل کیا ہے. پھر چھوٹا بیٹا وہ ابھی فرسٹ ایئر میں, بیٹیوں کو ایک انجینئرنگ اسلامک یونیورسٹی سے کرائی ہے, اور دوسری کو کمپیوٹر فزکس اور میتھ میں مطلب اس نے ICS وہ بھی اسلامک یونیورسٹی سے کی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے جو ہے یہ ٹرینڈ تھا کہ بھی میٹرک سے آگے نہیں جاتے, مگر میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ بچوں کو پڑھانا ہے, تو ان کو پڑھایا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جاب تو ملتی ہے, بیٹے کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ بلکہ قصبہ والے کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس جب مختلف PTV ہنر, مگر میں کا بیٹا جو آپ ایک ماہ میں ایک آپ نے پے لینی ہے نا, تو اگر آپ اپنا بزنس کریں گے جو میں نے ارن کیا تو وہ انشاءاللہ ایک 1 ڈے میں بھی آپ اس کو ریکور کر سکتے. تو جو بزنس ہے نا اس کا کوئی نعم البدن اللہ پاک نے اس پر بہت برکت رکھی ہے,
اس کے بعد پھر 20 سال بعد 2001 میں پہلی دفعہ جنرل سیکرٹری بنا جولو ایسوسیشن مری روڈ کا بلا مقابلہ. اس کے بعد پھر 2 سال بعد پھر بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری بنا, اور 2004 سے آج 2020 الحمدللہ اللہ پاک نے پریزیڈنٹ جمجن جولو ایسوسیشن بنا, کہ اس میں 5 دفعہ بلا مقابلہ آیا, 1-2 دفعہ الیکشن ہوا, مگر وہ بھی پورا میرا پینل اور پوری ایکسپیرینس. اس کے بعد پھر 2007 میں راولپنڈی چیمبر کا ممبر بنا. راولپنڈی چیمبر جا کر یہ محسوس ہوا کہ جو 7-8 سال ایک ایسوسیشن کے ساتھ اور جو چیمبر کے 6 ماہ تھے وہ ایک برابر. اس میں یہ تھا کہ جو کام ہمارا ہم اپنے طور پہ کرتے تھے, اور جب چیمبر گئے چیمبر سے وہ بہت جلدی ہو جاتا کہ اس میں ان کے جو ریلیشن شپ تھا وہ تھا. تو وہیں ملاقات میری میم امروزیہ سے ہوئی, اس میڈیا میں جاب تھی, تو پھر وہ کیس صاحب سے ہوئی, تو الحمدللہ 10 سال 12 سال سے ان کے ساتھ ہیں. تو پھر یہ باہر چلے گئے, تو اس کے بعد ہی جب آئے تو پھر انہوں نے رابطہ کیا, میری اچھے کلائنٹ ہیں, مجھے بزنس بھی دیتے ہیں اور ساتھ. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے میرا 4-5-6 چیمبر سے بزنس ٹور ہوئے. سب سے پہلے میں نے سینٹرل ایشیا اسٹیٹ کا دورہ کیا, تو اس میں یہ تھا کہ بھی نئی منڈیوں کی تلاش, کہ لوگ جو جاتے ہیں وہ یورپ یا اٹلی یا مطلب دوسرے یورپین, تو انہوں نے کہا کہ نئی منڈیوں کی تلاش ہمیں ٹاسک دیا گیا. اس میں ہمیں اسپانسر کیا نیشنل بینک نے, اس نے منسٹری آف فارن افیئر نے, اور 3. تو اس میں ہم نے الحمدللہ جو 9 دن کا وہ ٹور تھا, تو پہلے انہوں نے 50% ہمیں ڈسکاؤنٹ دیا. جب ہم نے وہ رپورٹ بنا کے دی تو انہوں نے جو ٹوٹل پیکیج تھا وہ میں فری کر دیا, کہ ہمارا سب کچھ جو تھا, یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. اور باہر جا کے پتہ لگا کہ پاکستانی فلیگ کی کیا قیمت ہے اور کیا کتنی رسپیکٹ ہے. تو اور ہمیں وہ جو ہم عام ایک تھے, مگر ہمیں جو وہاں پہ ٹریٹ کیا گیا ایز اے ٹریڈر, ایز اے بزنس مین, تو اتنا اچھا تھا کہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. حج کیا 2004 میں, اس کے بعد فرسٹ یہ وزٹ تھا. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ 5 جگہ گیا, پھر ملیشیا, سنگاپور, تھائی لینڈ گیا, اس کے بعد پھر UK گیا, پھر اس کے بعد ٹرکی گیا, پھر اس میں بعد باکو گیا, پھر دبئی گیا, انڈیا گیا. بیٹے کا ایک آپریٹ تھا بائی برتھ, جو سب سے چھوٹا اس کے گول تھا. تو وہاں جا کے پتہ لگا کہ جو بزنس مین ہے نا, اس کی بہت ویلیو ہے. ہم یہاں پاکستان میں قدر نہیں لوگ کرتے, مگر جب آپ باہر جاتے ہیں جینین بزنس مین, اس میں چیمبر سے ریلیٹڈ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ خود سرچ کر کے 5 لاکھ 10 لاکھ یا 20 لاکھ ان لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں, تو آپ کو اسی ایک باسکٹ میں چیمبر کی وساطت سے مل جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ کہ پوری دنیا کے ویزے لگے الحمدللہ. 2-4-5 جگہ نہیں گیا, وہ اسکوٹیریس کی وجہ سے عبد القدوس نام ہے, تو اسلامی کی وجہ سے وہ نہ رک جاتا ہے. تو وہ اس نے بہت انجوائے کیا, مطلب بہت کچھ سیکھا وہاں جا کے, کہ بھئی یہ انسان, میرا تو یہ تجربہ ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کوشش کرنا. ہم سب سے پہلے جو ہے نا اپنا گمان ہی غلط کر لیتے ہیں. ایک مثال ہے کہ جس طرح کہیں جاتے ہیں, ایک دفعہ میں کسی جگہ بیٹھا تھا کسی شاپ پر, تو وہاں جو ان کے سیل مین وہ لڑکے نا, وہ کسٹمر باہر سے آئے تو اس کو کہتا ہے کہ شیشہ مرر ہے. مرر ہوتا ہے دیکھنے والا. وہ پہلے ہی ہم گمان کر لیتے ہیں کہ اس نے لینا وینا نہیں ہے دیکھنا, تو یہ ٹوٹلی رانگ ہے. بعض دفعہ آپ صرف اچھے طریقے سے اس کو دکھاتے ہیں, اخلاق سے اس کو آپ اچھے, تو الحمدللہ جو چیز ناممکن ہے وہ بھی دے. ہم پہلے ہی گمان کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے شاید اس نے لینا نہیں. یہ اللہ کو بتا, آپ کوشش تو کریں, ابتدا تو اچھے طریقے سے کریں, تو اس میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ ٹیفٹا بورڈ کا ممبر بنا, پھر لائنس کلب کا بنا, پھر اس کے بعد CPCC چیمبر پولیس کوآرڈینیشن کمیٹی اس کا ممبر بنا, پھر اسمال چیمبر میں ایگزیکٹو ممبر بنا, بڑے تھے RCCA میں ایگزیکٹو ممبر بنا. تو یہ سیکھا کہ بھئی پھر لوگ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سارا کچھ مینیج کس طرح کریں. اس کے بعد الحمدللہ رانا راجپوت برادری ہے, وہ ایک ہماری, تو اس میں ہم نے ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے اور بہت سارے اور کام ہیں. تو وہ سارا کچھ مینیج کر سکتا ہے, صرف تھوڑا سا ٹائم. تو جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے آج کل جو نیو جنریشن ہے, تو اس میں خاص کر جو ہے نا اس میں فائدہ ہے. ایک تو آپ
جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بہت ساری چیزوں سے آپ کو بچاتا ہے اس طرح کہ آپ بھائی ہیں, اگر وہ اکیلے تو وہ پتہ نہیں رات کو کتنے بجے آتا ہے, اس کا کن کے ساتھ تعلق ہے, سب کچھ. تو جب وہ جوائنٹ ہوں گے نا, پتہ ہوگا بھائی نے پوچھنا پڑا ہے, چھوٹا ہے یا والد ہے, سب کچھ. تو اس کے لیے, اور جو لیڈیز ہیں ان کے بہت سارے لیڈیز میں آپس میں مسائل ہوتے ہیں, تو اس میں کوشش کریں کہ عورت تو پوری دنیا بھی یہ مانتی ہے کہ جو اصل زندگی ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو میں اس کو بھی یہ کہوں گا کہ اس فورم سے کہ بھائی جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس ہونا ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ ہر چیز کو جو بچا. اور دوسرا یہ کہ اپنی ٹریڈ کے حوالے سے کہوں گا کہ یہ اس میں اب جیسے گفٹ ہے, اب آپ گفٹ دیتے ہیں, مثال کوئی برتھ ڈے ہے یا کوئی چیز اور ہے کبھی خوشی, تو آپ پھوپھو بھی جو ہے وہ اس کو ٹرالی دے دیتی ہے, وہ پھر بعد میں یہ 5 چیزیں ایک چیز. اور وہی چیز اگر ہم جویلری کے حوالے سے دیں, سب سے جو اصل انویسٹمنٹ ہے وہ تو پیور گولڈ ہے. مگر پیور گولڈ کا ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے. باہر ہے کہ آپ کو 1 گرام کا, 2 گرام کا, 5 گرام کا, 10 گرام کا بسکٹ ملتا ہے. تو آپ اس کو کوشش کریں. اور وہ آج آپ نے 10 سال کا دیے تو الحمدللہ آنے والے فیوچر میں ایک بیٹی ہے, بیٹا ہے, تو اس کی شادی ہوتی ہے تو 10 سال بعد اس کی جو ویلیو ہے نا وہ انکریز, اور وہ اصل سیونگ وہ ہے. نئی جنریشن ہے وہ تھوڑا سا مائنڈ اس وقت جو ہے وہ چینج کرتی ہے کہ جی ہماری شادی ہو, شادی میں آپ 1 کروڑ روپیہ لگاتے ہیں, اس میں 5 لاکھ کی, 2 لاکھ کی, 10 لاکھ کی جویلری ہے نا, وہی آپ کا ایسیٹ ہے. وہ چاہے آپ کو والدین کی طرف سے ملی ہے چاہے سسرال کی طرف سے ملی. تو جو نیو جنریشن ہے وہ ملیشیا کی رسالت ہے, اس میں بھی یہی چیزیں میں نے انٹرویو میں بتائیں. تو وہ الحمدللہ انہوں نے سر وقت پہ چھاپا, تو میرے لیے بہت احساس کی بات تھی. پھر بہت جگہ ایسا ہوا کہ چیمبرس کے حوالے سے جو ہمارا MPA بھی کہیں نہیں جا سکتا. اب جیسے مطلب UK ایمبیسی ہے, مطلب یا ہماری جو ہے اس میں آپ نہیں, مگر ایز اے آپ بزنس مین اور ایز اے وہ آپ وہاں جا سکتے ہیں, تو آپ کو ایزی اپروچ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کوشش بس یہ کریں کہ بھی تھوڑا سا ہمیں صرف تحمل اور برداشت ہمیں ہے. اگر تحمل اور برداشت ہم کر لیں گے, تھوڑا سا اپنے آپ کو کر لیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر چیز کام. اور دوسرا میں نے اپنے استادوں سے سیکھا کہ بھائی کسی بھی فورم پہ جائیں تو یہ نہ سوچیں. انہوں نے میرے جو تھے استاد میرے پہ, انہوں نے مجھے یہ بتایا سب سے بڑے استاد تو میرے والد صاحب, کیونکہ میں نے کسی بھی فورم پہ گیا ہوں نا, تو میں نے جب ان کو بتایا نا کہ میری تعلیم میٹرک ہے, تو وہ نہیں مانتے. وہ اس وجہ سے نہیں, کیونکہ جب بات کرنے میں آپ بات کریں گے سب کچھ, تو ان کو پھر میں کہتا ہوں کہ ساتھ اس کے 35 سال کا تجربہ بھی پبلک ڈیلنگ ہے. تو پبلک ڈیلنگ سے بہت کچھ سیکھتا ہے ہر کسٹمر, ہر روز آپ سیکھتے ہیں. تو اس میں صاحب آپ اس ٹریننگ کو میں آنے کا کیا آپ کو تھا؟ ٹریننگ میں یہ قیس صاحب نے اور مہم روزیہ نے, انہوں نے کہا کہ بھی آپ ایک چیز ہے. تو پہلے میرا تھا کہ چلے تو تھوڑی سی طبیعت 1 ہفتے سے ذرا ناساز تھے, اللہ شکر اب ٹھیک ہے. تو بس یہی تھی کہ بھی اس میں جب مختلف CEO سے ملیں گے مختلف ٹریڈ سے, تو جس طرح اب یہ ہمارے بزرگ انہوں نے شیئر کیا, تو بہت اچھا آپ نے جس طرح شیئر کیا اپنی, تو یہی اصل ہے. تو اس میں بس کوشش کریں کہ بھائی جو سچ ہے نا بس وہ سامنے رکھیں. جھوٹ جو ہے وہ اتنا ایک دن پکڑا جاتا ہے. جو ہم تھوڑا سا اپنے اس سے ہٹ جاتے ہیں, ہم دوسرے ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے بزنس کو, تو پوری کوشش کر کے بزنس کو بزنس ہی سمجھ کے کریں تو بہت ہے. بہت شکریہ. اور کیونکہ میں ایک تو یہ ہے کہ ٹائم کا میں بڑا پابند ہوں, اور یہ میں نے اپنے باس سے سیکھا, اور جو میرا باس تھا یا جسے میں نے اپنا لائف سٹائل سیکھا اس کا نام تھا اکرم ذکی صاحب. ذکی صاحب جو تھے وہ میرے لیے ایک رول ماڈل تھے, اور میں نے اس کے ساتھ, چونکہ یہ ہمارے ینگ فیوچر لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جس بھی فیلڈ کے ہیں, بزنس کے ہیں, پالیٹکس کے ہیں, یا جو بھی ہیں, تو جب آپ کو ایک اچھی گائیڈ لائن اور گائیڈنس مل جاتی ہے لائف میں, تو وہ بھی آپ کو چینج کر دیتی ہے. یہ ایک میرے اپنی ذات سے جو میں نے سیکھا ہے اور جسے سیکھا ہے وہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس موقع پہ چونکہ میں نے تو بڑا وہ بتا کہ ٹائم مجھے 4 بجے کا کہا گیا, تو میں 5 منٹ پہلے
میں پہنچا. یہ نہیں ہے کہ پاکستانی پولیٹیشینس کی طرح یا ہمارے جو وی آئی پی پروٹوکولز ہیں اس کی طرح ہم لوگ 5 کی جگہ 6 آئیں گے, نہیں. تو وہ تھا, لیکن یہ اچھا ہوا, مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے آپ کو جو بھی آپ نے ایکسرسائز ہمیں کروائی ہے, جو بھی آج تو سیٹرڈے تھا اور اس لیے آج آف تھا میرے, تو مجھے تو نہیں بتایا, ورنہ میں پھر صبح سے ہی آ کے بیٹھ جاتا اور میں پورا دن آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سیکھ لے, کیونکہ سیکھنے کی جو ایج ہے وہ کبھی بھی اینڈ پہ نہیں ہے. اور ٹریننگ سیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے. میں نے خود کچھ, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ میں ایک ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. میں کبھی بھی ہائی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کبھی نہیں گیا ہوں. میں فاٹا سے ہوں اور ٹرائبل ایریا سے, اور پاراچنا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو وہاں بھی میں ایک ٹاٹ کی اسکول پہ بچپن میں چھوٹا وہ جا کے بیٹھا تھا. اس کے بعد چونکہ ینگ بیٹھے ہوئے میں ان سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں سندھ چلا گیا, بالکل ایک ڈفرینٹ ٹیریٹری, پہاڑوں سے, ٹھنڈی علاقوں سے آپ فوراً ریت میں چلے جائیں, ریگستان میں چلے جائیں. تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ لائف اسٹائل. میرے باقی ایجوکیشن جو تھی وہ پھر صحراؤں میں رہی, اور وہاں بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھا اور گورنمنٹ کالج سے پھر گریجویشن کی. اس کے بعد قسمت کیا اسلام آباد. ہاں, اسلام آباد میں جو یہ پوائنٹ ہے ٹرننگ پوائنٹ, سوری میں چونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن اپنے ایکسپرٹ جو میرے پرسنل ایکسپرٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, تعلیم تو ہے, تعلیم تو آپ لوگ ڈیفینیٹلی آپ لوگ جتنا بھی آپ لوگوں کو موقع ملے, اور یہ نہیں ہے, میں وہی بات ہے کہ پاکستان میں بھی آپ لوگوں کو موقع مل جائے گا پی ایچ ڈی کرنے کے اور کیا کچھ کرنے کے, لیکن مزہ تب بھی آئے گا کہ آپ لوگ اسکالرشپ پہ جائیں, باہر جائیں, ابراڈ جائیں, آکسفورڈ جائیں اور امریکہ جائیں, وہاں سے آپ لوگ پڑھیں, وہاں سے ڈگریاں لیں. میرے خیال میں وہ ایک بڑی کاؤنٹ کی جائے گی, یہ بھی وہ ذہن میں رکھیں. اور ایک جو چیز ہے خاص کر انسان کی مائنڈ کے بارے میں آپ نے بات کی, میں انسان کی باڈی کے بارے میں, انسان کی جو روح ہے اس کے بارے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اس میں بہت فرق ہے. اور میں اکثر یہ دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ اگر انسان کہتا ہے نا کہ میں اڑ جاؤں, اور حقیقت ہے اگر کچھ اس کا بلیو اسٹرانگ ہو جائے اور وہ کہیں پہ یہ کرنا چاہے تو اڑ بھی جائے, بغیر جہاز کے آپ اڑ بھی سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس باڈی میں بہت کچھ, جب اشرف المخلوقات ڈکلیئر کیا گیا ہے نا انسان کو, اس میں کمالات ہیں. لیکن ہم جانور اور انسان میں اب جانور میں بھی, کل میں ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, ایک بکری جو ہے وہ اپنے لیے کنڈا اور تالا کھول رہا ہے, وہ منہ نکال کے اس کو تالے کو اور یہ کر کے, یہ دیکھیں تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے, اس پہ اینڈ نہیں ہے. انسان کے کمالات میں, اسپیشل انسان کے کمالات کی بات کریں, اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. سو میں لمبی چوڑی اب وہ پولیٹیشین والی تقریر نہیں کروں گا, لیکن دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. میری جو ایجوکیشن ہے وہ پریکٹیکل ہے. وہ میں نے ایون میں جب پہلے آیا اسلام آباد تو میں انگلش بھی نہیں بول سکتا, لیکن جب میں پریکٹیکلی ذکی صاحب کے ساتھ اس نے مجھے اڈاپٹ کیا, میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ تو ایکچولی ہی اڈاپٹ می, اور اس کے بعد ہی ٹوک می. فرسٹ ٹائم آئی وینٹ ٹو لنڈن, ویری ہائی پروفائل پلیس دیٹس کالڈ اویلٹن پارک. آپ لوگ گوگل کریں. سو آئی وینٹ دیئر ان دیٹ ٹائم انٹرنیشنل فورمس. مجھے خود ایک ہوگا کہ انٹرنیشنل فورم پہ میں بیٹھا ہوں, راؤنڈ ٹیبل پہ انٹروڈکشن شروع ہو گیا, کوئی جو ہے فورن منسٹر ہے, کوئی جو ہے وہ ڈیفینس منسٹر ہے, کوئی جو ہے وہ گانا کا پریزیڈنٹ ہے, اس طرح لوگوں میں بھی ذکی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. بہرحال تو دیکھیے یہ آپ لوگوں نے, یہ بھی اچھا ایک موقع, یہ جو ہے یہ آج کا, یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے نا, آپ لوگوں نے اس کو اور وہ اویل کیا اور اس سے آپ لوگوں نے سیکھا. تو آپ لوگوں کو جتنی اپرچونیٹیز ملتی ہے نا, اس کو آپ ضرور جو ہے آپ اویل کریں, اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو موقع ملے گا. میں پالیٹکس, میں نے پولیٹیکل ٹریننگ کی ہے, ٹریننگ فار ینگ پولیٹیکل لیڈرز آف دی ایشیا. سو آئی واز دا اونلی ون فرام پاکستان وہ سلیکٹڈ, اور وہ جرمنس کرواتے ہیں 2 ایئرس کا وہ ٹریننگ ہے. وہ ینگسٹر آپ لوگ کے لیے بڑا ضروری ہے. تو دیکھیں وہ میں نے, اچھا وہ ہم نے انٹرنیشنل پالیٹکس سیکھا, انٹرنیشنل, اور ہمارے جو یہ ساؤتھ ایشیا ہے یہ ہم نے ان کے پالیٹکس سیکھی کہ یہ کیا ہے. اور ہم گئے پریکٹیکل, ہم نے پارلیمنٹس دیکھے, ہم نے ان کا سسٹم دیکھا, ہم نے ان کی لوکل باڈیز کو دیکھا, ہر چیز کو اسٹڈی کیا.
اور آج ہمارے وہ کولیگز جو ہیں یہ 6-7-8 سال کی پہلے کی بات ہے, آج کافی لوگ جو ہے وہ ایون میرے انڈین بڑے اچھے دوست ہیں بی جے پی اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, منسٹر بیٹھے ہوئے بنگلہ دیش میں ہیں, اس طرح باقی انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں. تو دیکھیں جرمنس ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں یہ انسان کو کافی کچھ وہ جو یونیورسٹی والی ڈگری ہے میرے پاس وہ نہیں ہے, میرے پاس پریکٹیکل ڈگری ہے جو ہے یہ بہت. اور الحمدللہ پھر میں نے مجھے سوئس گورنمنٹ نے کورس کروایا اور وہ انٹرنیشنل سیکورٹی یا GCS بہت کم لوگوں کو وہ پاکستان سے سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنی چاہیے یہ چیز, یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ ٹریننگز اور یہ کورسز. اور یہ لاسٹ ایئر اسمبلی کیا تھا چائنا, ہم نے جو ہے وہاں سے بھی چائنیز جو وہ ہیں ٹیکنیکل یا جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے کچھ لرن کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں سے کافی میں بھی فائدے ملا رہا ہے. تو بہرحال ایک انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. شارٹلی لیڈر کی بات بھی بہت کچھ کہنے کو بہت کچھ دل کرتا ہے, ہم لمبی بھاشن نہیں دے سکتے ہیں, لیکن شارٹلی میں بات کروں ایک انسان بہت سوسائٹی میں چینج لا سکتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ بہت کچھ وہ کہتے ہیں نا کمال کر سکتا ہے, لیکن کمال کرنے والا بنے, اور کمال کرنے والا آپ کو خود بننا پڑے گا. سکسیس جو ہے نا, کامیابی جو آج کا ٹاپک بھی ہے, اس کی طرف آپ کو خود جاننا پڑے گا, اور کامیابی آپ کو چیننی پڑے گی. کامیابی جو ہے نا یہ آپ کو چیننی پڑے گی. کامیابی کوئی بھی گھر میں بیٹھ کے آپ کو کوئی نہیں دلائے گا, یہ میری. اور اس کے لیے آپ کو جتنے بھی ٹوکرے کھانی پڑے آپ کا, لیکن کامیابی کے لیے آپ دوڑیں, کامیابی کے لیے آپ اسٹرگل کریں. اور اپنا ایک تو یہ ہے کہ اپنا ایک وہ بھی متعین کریں کہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے. اور باخدا دیکھیں میری پریکٹیکل لائف ہے 20 ایئرس, 20 سال ہو گئے جی, ہم نے اس اسلام آباد میں بہت کچھ دیکھا. جو بندہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. کبھی یہ نہ سوچیں, کبھی آپ لوگ یہ نہ سوچنا کیجیے میں نے تو یہ, ہاں یہ نہیں کہ میں کہوں گا میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جاؤں تو میں کہوں گا میں تو نہیں کر سکتا. نہیں, کچھ چیزیں ایسی کہ پاسبل نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے بھی آسان ہے, اس کے لیے بھی ایک اسٹرگل ہونی چاہیے. تو بندہ بن سکتا ہے. ہر کون سی چیزیں جو نہیں ہو سکتی. مجھ جیسا ایک عام مڈل کلاس فیملی کا انسان ٹاٹ سے اور ریگستانوں سے سائیکلوں پہ موٹر سائیکلوں پہ پڑھتا ہوا آتا ہوا, اور جس کے پاس وہ ایجوکیشن بھی نہیں تھی, جس کے پاس وہ ویژن بھی نہیں تھا کہ جو ایک یہاں پہ ایک ہمیں جو ایک بڑے انسٹیٹیوشن ہے وہاں بھی دیا جاتا ہے, اگر وہ ایک UN کے لیول تک جا سکتا ہے تو کیا آپ لوگ نہیں جا سکتے؟ بہت آگے جا سکتے. تو انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے لائف میں, اور ہم نے بھی کرنا ہے, آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے. سو میں آپ لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ آج کی اس پہ کورس پہ جو ٹریننگ سیشن تھا اس پہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کافی کچھ اس سے سیکھا ہوگا, اور ایک نئی چیز سیکھی ہوگی. اور نئی چیز سیکھنی ہے. ہمارے ایک انکل ہیں, اس کی ایج ہے 86. سو اس نے کہا میں نے نئی گاڑی لی 15-20 دن پہلے کی بات. سو یو وینٹ ٹو کیا موٹرس بارک کیا. میں نے کہا انکل کیا ضرورت ہے نئی گاڑی کی, آؤ نئی دوسری لے لیتے ہیں, مارکیٹ میں تھوڑی کھڑی. کہتے کوئی بات نہیں ہے بیٹا, یہ 8-10 سال چلا لیں گے پھر نہیں لے لیں گے. آپ سوچیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, امید. کیا ہم 86 اور 90 ایئرس میں اپنی امیدیں چھوڑ دیں, موت کی طرف جائیں؟ میری مدر جو ہے وہ اس کو ابھی اسٹروک ہوا ہے, 78 اس کی ایج ہے. میں ہر شام اس کے ساتھ بیٹھ کے یا صبح بیٹھ کے اس کو یہ کہتا کہ ماں امید پہ دنیا قائم ہے. یہ مت کہو کہ میں اپائج ہو چکی ہوں اور میں جو ہے اب کچھ نہیں کر سکوں گی. نہیں, امید رکھو, بہت کچھ کرنا کر سکتے ہیں. اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو کہ اسٹرگل کرتے ہیں اور جو کہ اپنے جو ہے وہ گولز اور منزلوں کی طرف. تو تھینک یو ویری مچ سر, شکریہ. کوئی گستاخی ہوئی تو ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ آپ سب لوگوں کا یہاں آنے کو, اور تھینک یو ویری مچ یوگیش فار ہیونگ می ٹو فیسیلیٹیٹ دس سیشن فار the first half of the day.
Basically, as we were discussing, technology hitches اور ہم اتنا comfortable ہو جاتے ہیں اپنے زون میں کہ مجھے کوئی لگے ہیں 15-20 منٹ اس چیز سے ایڈجسٹ کرنے میں کہ میں نے اپنی پریزنٹیشن کے بغیر جو ہے آپ کے ساتھ یہ والا سیشن کرنا ہے. تو اٹ از آل اوور ہیئر ہاؤ وی ورک ود آر مائنڈ. اور جو بزنس ورلڈ ہے it throws challenges on you all the time. Every time آپ سمجھتے ہیں, ابھی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ when I was leaving home, I was on time, I was well prepared, I had the handouts, I had the printouts, everything. جب میں یہاں آئی lush bush hall, everything was ready, but somehow the session won't go the way I had planned it. So this is how it happens every day. Every day there is a new challenge. Every day there is a new hurdle that you cross. اور یہ سارا جو ہے ہمارا it's all how we then put our minds to it, how we adapt ourselves to those challenges. یا ہم ان challenges کو دیکھ کے give up کر دیتے ہیں, یا ہم ان challenges کے اندر ہی opportunities ڈھونڈتے ہیں. اب یہ والی جو ٹریننگ تھی سی ای اوز ٹریننگ, اینڈ دیٹ پٹس لاٹ آف فوکس آن سی ای اوز, بیکاز what I will be doing and what we had planned is to capitalize on leverage جو آپ لوگ کر رہے ہیں. آلریڈی آپ لوگ ایک لیڈرشپ پوزیشنز کے اوپر ہیں اپنے اپنے کاروبار میں, اپنے اپنے ادارے میں. تو ہم تھوڑا سا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی جو اس وقت ہے بزنسز وہ کون سے ہیں, آپ لوگ اپنے اپنے ادارے میں کس طرح کام کر رہی ہیں, اور آپ کو اس ٹریننگ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, بیکاز دس ول ٹیل اس ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. دوسرا جو ہمارا فوکس ہوگا وہ یہ کہ بائی دا اینڈ آف دس سیشن واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بالکل نئی نہیں ہوں گی, لیکن جب ہم ان کو کلیکٹیولی سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کے نئے پہلو آپ کے سامنے آتے ہیں. تو ہم جو ہے اس کو ایکسپلور کریں گے کہ ایز اے سی ای او, ایز اے لیڈر, واٹ آر دا تھنگس جو کہ ادر سی ای اوز جو نئے ٹرینڈز ہیں سیکٹر میں یا کارپوریٹ ورلڈ میں یا بزنس کمیونٹی میں, وہ کون سے ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو میرا ایکسپیرئنس ہے, ہم پہلے ایک راؤنڈ آف انٹروڈکشن, بریف راؤنڈ آف انٹروڈکشن کرتے ہیں, اور جو دن جیسے میں نے بتایا وہ کچھ ایسا فلو کرے گا کہ لیڈرشپ فار گروتھ کا پہلا سیشن ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کیونکہ بیکاز لیڈرشپ پوزیشن کمز ود لاٹ آف اسٹریس, آٹومیٹکلی اٹ کمز ود لاٹ آف اسٹریس, دیٹ دا پوزیشن ڈیمانڈس. تو اسٹریس کے اوپر ایک سیشن ہے جس میں ہم آپ کو تھوڑا سا انڈیویجول لیول کے اوپر کون سی ایکسرسائزز ہیں, کون سے اسکلز ہیں جو ان کی ضرورت ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے بعد لاسٹلی وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ کمیونیکیشنز, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سکسیس ہے وہ کتنی بھی آپ کے لیے ٹینجیبل ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کا جو ایک انٹینجیبل پارٹ ہے جو تھرو کمیونیکیشن آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہے. تو یہ جو ہیں 3 میجر فوکس ایریاز ہیں آج کے. I will start with leadership, comes with the stress, and then how to work on the skills of communications. So this is how we had planned the day. اور اس میں بالکل فلوئڈ ہے, جس طرح میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس آلریڈی یو پیپل ہیو نالج, یو پیپل ہیو انڈرسٹینڈنگ, آپ لوگوں کی ٹیمس ہیں جنہیں آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں. تو ہم آپ لوگوں سے سننا چاہیں گے کہ ابھی آپ لوگ جو ہیں کس طرح کام جو ہے آپ لوگوں کا چل رہا ہے, اور اس ٹریننگ کی آپ لوگوں کو کیا ضرورت محسوس ہو. تو ایک راؤنڈ آف انٹروڈکشن میرے خیال میں ہم کرتے ہیں سب سے پہلے, اور میں اپنے سے شروع کرتی ہوں. میرا نام اگین عظمیٰ لطیف ہے, اور میرا تعلق لاہور سے ہے. میں پیچھے سے گجرات کے گاؤں سے میرے پیرنٹس تھے اور وہاں سے میرا تعلق ہے.
یہاں پہ جو ابھی میں ریسنٹلی کر رہی ہوں وہ 3 ڈفرینٹ لیولس کے اوپر میرا کام ہے. ہم نے بھی بچپن سے یہ سنا تھا ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, جو کہ بزنس کمیونٹی میں بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے. تو یہاں میں جو ہوں پرائمریلی آئی ہیڈ مائی فرسٹ ڈگری ان بزنس فائنانس. آئی ورک ود ڈفرنٹ ملٹیپل بینکس. جب اور بڑا ہی پرانے زمانے کی بات ہے, سٹی بینک تو پاکستان میں نیا شروع ہوا تھا جب ہم MBA کر کے نکلے تھے. لیکن میرا ایک بہت ڈیلیبریٹ شفٹ تھا ٹو موو فرام دا کارپوریٹ سیکٹر ٹو دا ڈیولپمنٹ سیکٹر. وہ میں نے کیا اور اس کے لیے پھر میں نے ایک اسکالرشپ اویل کیا. میں UK گئی پڑھنے کے لیے, وہاں پہ میں نے ہیومن رائٹس لا پڑھا. بائی دا ٹائم آئی کیم بیک فرام دیٹ, اس میں یہ تھا کہ ناؤ آئی ٹرائی ٹو کمبائن دا ٹو, مائی MBA ڈگری اینڈ مائی ہیومن رائٹس لا ڈگری. کیونکہ ایک بنیادی جو میرا اور میرے خیال میں سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. کور چیز جو کہ صبح آپ کو اٹھنے کے لیے انرجی دیتا ہے. اٹ از ناٹ منی, اٹ از ناٹ منی, اسپیشلی ایٹ مائی ایج یہ بڑی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اٹ از ناٹ منی دیٹ پشز یو ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ اینڈ ڈو سم تھنگ. اٹ از دا آئیڈیالوجی, آپ کے اندر کا جو کور اسٹرینتھ ہے آپ کی. تو مجھے یہ جو کام ہے میرا ٹریننگس کا کام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا بہت جو ایک میجر کام ہے وہ ریسرچ کا کام ہے. جیسے بھی میں ان کو بتا رہی تھی, اگلے ہفتے میں بلوچستان جا رہی ہوں. وہاں پہ جو کول مائنز ہیں اس میں ملیریا کی آؤٹ بریکس ہو رہی ہیں, تو اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اسی طرح میرا ایک یہ 2 کام ہیں, اور تیسرا جو کام ہے میں انٹیریئر ڈیکوریشن کا میرا اور رینوویشنس کا, پرانے گھروں کو رینوویٹ کرنے کا ایک بزنس ہے جو میں کرتی ہوں. اور وہ میرا ساتھ ساتھ جو ہے وہ شوق کے طور پر چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ شوق میں چیزیں کافی اچھی جو ہیں وہ شیپ اپ ہوتی ہیں. چوتھا جو میرا رول ہے وہ ایک مدر کا رول ہے. I've got 2 kids and I am their mother and I am their father. تو وہ جو چیلنج ہے پورا, وہ جب گھر میں ہوتی ہوں تو وہ سارا اس پہ شفٹ ہوتا ہے. اینڈ اس سارا کام کرنے کے لیے جو میرا بزنس ماڈل ہے وہ یہ ہے, I do not have any paid staff. Neither I report to anyone. And still I work with 8 ٹائم کے اوپر تقریباً 30-35 لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہی ہوتی ہوں. So this is how I work. فلوئڈ کام کا ماڈل, جس میں نہ مجھے کوئی رپورٹ کر رہا ہے, پیڈ سٹاف نہیں ہے, میرا کوئی دفتر نہیں ہے, میرا کوئی فینسی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن ایک ٹائم پہ میرا جو ایوریج ہے وہ میں 35 سے 40 لوگوں کے ساتھ انگیج ہو رہی ہوتی ہوں. کچھ کو میں کام دے رہی ہوتی ہوں, کچھ سے میں کام لے رہی ہوتی ہوں. تو یہ جو ہے ایک سائیکل, اور ظاہری بات ہے وہ پھر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ان ٹرمز آف فائنینشیل ورتھ میں. تو دا ریزن میں نے اپنا یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا ٹو پٹ دس ان دا پرسپیکٹیو کہ میری یہاں پہ جو ایگزامپلز ہوں گی آج جو میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں گی, وہ اٹس ناٹ اونلی تھیوری, اٹس ناٹ اونلی وٹ آئی ورک ود ڈفرنٹ آرگنائزیشنز, اٹس آلسو ہاؤ آئی ہیو لرنڈ. سو آئی ول بی شیئرنگ تھنگس جو کہ میں نے خود سیکھی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کہ کس طرح کون سے ماڈلس ہیں جو کہ افیکٹولی کام ورک آؤٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اسی طرح اگر آپ لوگ اپنا اپنا بتا سکیں تو پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اینڈ دیٹ ول آئی ول بی مور کمفرٹیبل, جس میں مجھے پتا ہوگا کہ آپ لوگوں کے کیا بیک گراؤنڈس ہیں.